بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلافی نوٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں میروباب۔ ناظرین، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں قومی معیشت پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور انہوں نے خطاب کیا سیمینار سے اور کہا کہ قومی اہم معاملات پر کھل کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک اس وقت معاشی جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے، اس میں ہم سب قوم کو ایک ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشکل فیصلے اگر ماضی میں لے لیے جاتے تو آج شاید اتنی مشکل نہ ہوتی، اور وہ پر امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، جس فکر مندی کا اظہار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا مطلب لینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ میں بہت پہلے سے اسی پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری جو معیشت ہے وہ دراصل ملک کی سلامتی کا مسئلہ بن چکی ہے، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج اس کی ریوربرنس جو ہے، آج اس کی بازگشت ہم نے اعلیٰ ترین سطح سے سنی ہے۔ اور جب محترم چیف آف آرمی سٹاف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہماری معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ملک کی سلامتی پر بھی کوئسچن مارکس لگ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن جس طرح ہماری معیشت چل رہی ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہم، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الٹیمیٹلی وہ بیڈ راک، وہ بنیادی پتھر جس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، دراصل اگر وہ بنیادی پتھر سرک گیا تو اس کے بعد ہماری نیشنل سیکیورٹی کی بلڈنگ بھی تاش کے پتوں کا گھر ہوگی، چاہے یہ جتنی بھی اس کو سٹرینتھ دے لی جائے بظاہر۔ تو لہٰذا مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا ہے کہ آج ہماری فوج کی طرف سے بطور ادارہ اس بات کو ایکسپریس کیا گیا ہے کہ معیشت بھی دراصل اس سیکیورٹی ایمبٹ کا حصہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، پرسنلی اسپیکنگ، ان کے آج ویوز جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ دیکھ کے مجھے ایک بات خود بڑی اچھی پرسنلی لگی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، معیشت اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، اس کی گرفت ہر گزرتے دن کے ساتھ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ڈالر کو دیکھ لیں، آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں، آپ پرائسز کو دیکھ لیں، آپ گروتھ کے نمبرز دیکھ لیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی گرفت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس حکومت کے شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آج کی تقریر کو ہماری حکومت سنے تو میرا خیال ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے اتوار پر غور کرے، اور ملک کو، ٹھیک ہے آپ IMF میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ کانٹریکشن ہوگی، ٹھیک ہے کہ آپ اکانومی کو اتنا تیزی سے گرو نہیں کروا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ آج بھی کر سکتے ہیں، بس میں کم از کم وہ تو کیجئے۔ جی، وہ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو اگر ہم یہیں پہ رک جائیں، ہماری حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دیکھیے ہماری ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ اپنی حکومت کی معاشی ٹیم کو دیکھیں تو ایک آپ کو اس کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ۔ ان کے نمبر 2 پہ بیٹھے ہوئے کون نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ رضا باقر صاحب، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بائیں ہاتھ نمبر 3 پہ کون بیٹھا نظر آتا ہے؟ شبر رضوی صاحب۔ یہ تینوں کے تینوں تھیوری کے ماسٹرز ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ میکرو اکانومی کے آپ نے لوگوں کو بٹھا دیا اس اکانومی میں، نو ڈاؤٹ وہ بیلنس کریں گے، اور بھائی مائکرو نیچلی لیول پہ بھی تو کسی نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ کو کسی نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ چلے انٹرسٹ ریٹ تو بڑھا دیا، آپ کا میکرو کا مسئلہ تھا، لیکن اس کو بزنس فرینڈلی بھی رکھا جائے اس پوری سچویشن کو، وہ بھی تو کسی نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بہت ساری گروتھ کے راستے ہیں جو اختیار کر سکتے ہیں۔ چلیے ایگریکلچر پہ ترقی دینے سے، ایگریکلچر پر توجہ دینے سے آپ کو IMF نے روکا ہے؟ آپ کو ملک کے اندر پیداوار بڑھانے سے کیا IMF نے روکا ہے؟ آپ کو بجلی چوری کرنے سے منع کرنے پہ IMF نے روکا ہوا ہے؟ آپ کی ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے، اس سے آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ صحیح۔ تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں نا بھائی جو آپ نے لینے ہیں، تاکہ ملک کی اکانومی کو کوئی کسی ڈھپ پہ لے کے FBR کو ٹھیک کرنا، آپ نے 5500 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا، اس کو ٹھیک کرنا ہے کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے یا IMF نے کرنا ہے؟ حکومت کا کام ہے، حکومت کو یہ کام کرنا پڑے گا، عوام کا جو اعتماد ہے اسے بھی بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو سیمینار ہوا اس کو آپ چیئر بھی کر رہے تھے، یہ بتائیے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کنسرنز شو کیے ہیں، کیا حکومت بھی اتنی ہی فکر ہے جتنے کہ ہمارے آرمی چیف فکر مند ہے؟ میرے خیال میں ہر پاکستانی فکر مند ہے۔ جو حالات اس وقت پاکستان کے موجودہ ہیں اکانومی کے حوالے سے،
اس میں ہر پاکستانی اس کے پریشانی کا شکار ہے، اور حکومت وقت بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر کوئی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ اچانک تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی گزشتہ میں کہوں گا کہ 10 سالوں میں جو ہم نے کارنامے دکھائے ہیں معاشی میدان میں، یہ اس کے اثرات ہیں، اور جو کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں اب آ کر، تو یہ ہے، اسی لیے پریشانی بھی ہے، اور جس کا اشارہ آرمی چیف نے بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ اب صرف حکومت وقت ہی اس کو اب سنبھال نہیں سکتی ہے، اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکال نہیں سکے گی، اس میں ہم سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے آرمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھی اپنا رول ادا کیا، حکومت کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ جو بجٹ میں ڈیفنس کے حوالے سے ہے آپ نہ بڑھائیں، اور جو پچھلے والے سطح پہ ہے وہیں پر آپ ہمیں روک دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اور جو پیسے بچتے ہیں اس سے کسی اور کام پہ لگائیں۔ وزارت خزانہ میں رہے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اس حکومت کی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایڈوائزری بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ سے لی جاتی ہے، یہ حکومت بھی لیتی ہے۔ آپ آج کی گفتگو، آرمی چیف کا کنسرن، آپ کے خیال میں اصل مصیبت کہاں پھنسی ہوئی ہے، اصل پرابلم کہاں پہ ہے جس کو یہ سولو نہیں کر پا رہی ہماری حکومت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک تو معیشت کے حالات بہت ہی برے تھے، اس میں کوئی دو اوپینین ہو ہی نہیں سکتا، نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر۔ اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ حکومت ذرا تیاری کر کے آئے گی، کیونکہ اس کو تمام چیلنجز کا پتہ تھا، اور ان کے جو فنانس منسٹر تھے وہ بہت پہلے ہی نامزد ہو چکے تھے، 5-6 مہینے پہلے، کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو وہ فنانس منسٹر بنیں گے۔ تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ پوری تیاری کر کے آئیں گے اور اپنی ٹیم ویم بنا کر آئیں گے۔ بالکل ہوا الٹ، جب وہ آئے تو وہ تیاری ان کی کوئی تھی نہیں، اور وہی ٹیم جو پچھلے کئی سالوں سے تباہی کی ذمہ دار تھی انہی کو لے کے چلتے رہے۔ بار بار انہیں کہا گیا کہ یار ٹیم اپنی تو چینج کرو، جنہوں نے تباہی پھیری ہے وہی آپ کے اوپننگ بیٹسمین اگر ہوں گے تو رزلٹ کیسے مختلف ہوگا، لیکن انہیں یہ کر کے نہیں دیا۔ تو نتیجہ سب کے سامنے ہے، اور کوشش میں نے کی شروع میں کہ بچایا جائے پاکستان کو آئی ایم ایف میں جانے سے۔ اس چینل پہ میرا مذاق بھی اڑایا گیا تھا، مجھے یاد ہے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ جب میں نے رائٹرز کو انٹرویو دیا تھا کہ بہت سارے آئٹمز جو ہیں اگر ہم نہ 1-1.5 سال پاکستان میں منگائے تو کوئی قیامت نہیں برپا ہوگی، تو بہت سارے آئٹمز کا ذکر کیا تھا، لیکن ایک چیز کو پکڑا گیا تھا، اور اس چینل پہ بھی کافی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چیز کو اگر بند کر دیا جائے تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور آج وہی لوگ جو جتنے اس وقت مخالفت تھے آج وہی سب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے۔ آپ کا پوائنٹ تو ثابت ہو گیا نا، اب تو ہر چیز ثابت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو جب میں کہہ رہا تھا اس وقت بھی آپ کو اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ جی، ویسے مجھے پرسنلی اعتبار تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے گرفت میں نہ تو ڈالر آ رہا ہے، یعنی ڈالر کی جس طرح ویسیلیٹ کر رہا ہے، آپ اس طرح دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ نہ تو سرمایہ کاری آ سکتی ہے اس طرح، نہ کوئی امپورٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی ایکسپورٹ کا سودا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کانٹریکٹ کیے چلے جا رہی ہے، مسلسل کانٹریکشن کا شکار ہے ہماری اکانومی، اور آگے چل کے بھی کوئی توقع نظر نہیں آتی۔ یہاں سے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ اجنبیوں کو لا کے بٹھائیں گے جن کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہ ہو، نہ گھر، نہ بار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی پرماننٹ ایڈریس، یہ تو ٹھیک بات ہے، تو پھر کیا آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیکسٹ بک سے نہیں چلتی ہے۔ بالکل، آپ کو یہاں کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، سسٹم ہمارا کیسے کام کرتا ہے، ہمارے جو ڈیٹا جو گیدرنگ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اتار دیے جاتے ہیں۔ ویسٹرن اکنامکس ہم نے بھی پڑھی ہے، انہوں نے بھی وہی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ویسٹرن اکنامکس میں جو سلوشن ہے وہ ویسٹرن اکانومیز کے لیے ہے۔
تو وہ پڑھ کے ویسٹرن اکانومیز کو آ کے پاکستان میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ جو ہمارے گورنر آئے ہیں سیدھے ایجپٹ سے لینڈ کیا انہوں نے جی. ان کی ایک فلسفی ہے جو ختم ہو چکی ہے, دفن ہو چکی ہے ایون ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس میں, کہ جی گورنمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہے اکانومی چلانے کا, مارکیٹ پہ چھوڑ دیں ہر چیز کو. 2008 کے فائنینشیل کرائسس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دیر از اے رول آف گورنمنٹ. بالکل. اگر گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کرتی 2008 میں تو امریکہ کے تمام بینکنگ انڈسٹری آج دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جاتی. صحیح. تو کسی نے تو بچایا اس کو. ہاں. تو یہ کہنا کہ جی مارکیٹ پہ چھوڑ دیں ایکسچینج ریٹ کو, تو بھائی میں پوچھتا ہوں گورنر سے کہ پھر آپ کا کام کیا ہے بھائی؟ تو جاؤ گھر چلے جاؤ, چھوڑ دو مارکیٹ پہ. مارکیٹ نہیں ٹھیک کرنا ہے تو مارکیٹ کر لے گی ٹھیک اس کو. ہاں بالکل, پھر تو خود بخود کریکٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ اجنبی لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے, تو کیا ایک بار پھر تبدیلی ضروری ہے معیشت کی بہتری کے لیے ٹیم میں؟ اب یہ تو حکومت وقت جانے, اب اس پہ تو میں کامنٹس نہیں دے سکتا ہوں, لیکن جب وزیر اعظم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک عام بزنس مین جو ہے صبح اٹھتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کہاں پر ہوگا, اور ہمارے یہاں جھٹکے بھی ایسے لیے جاتے ہیں, کبھی 10 روپے اوپر چلا گیا پھر 2 روپے شام کو نیچے آ جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں آپ سوچیں کہ انویسٹمنٹ کون کرے گا اس ملک میں؟ ہر دوسرے مہینے جب مانیٹری پالیسی آتا ہے مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ وہیں کھڑا رہے گا یا آگے بڑھ جائے گا. تو ایسے ماحول میں جہاں اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہے, اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے یہی اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہماری قسمت پہ لکھی ہوئی ہے, تو کیسے اس ملک میں اکانومی بہتر ہو سکتی ہے؟ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے, میں کہوں گا کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا جو بیڈ راک ہے وہ تو اکانومی ہے, نیشنل سیکیورٹی کا. تو یہ ہمارا جو سیکیورٹی اور اکانومی کا پیراڈائم ہے, آپ کو آج کی تقریر سے اور بالخصوص جو نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس اپنے بیڈ راک کو مضبوط کر پائیں گے ود دی ہیلپ آف جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ آرمی کو کرٹیسائز کریں گے آپ تو آپ کو ویسٹرن میں بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے اس کی وجہ سے. تو لوگ شوقیہ فنکاری بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایمبیسی سے بلاوا آ جائے, کہیں سے دعوت نامہ آ جائے, اسی چکر میں ہم پڑے رہتے ہیں. تو اب میں ان لوگوں کے لیے جو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا, میں ان کو صرف 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. سوویت یونین کو کس نے توڑا تھا؟ سوویت یونین واز اے ملٹری پاور, ریڈ آرمی, دنیا خوف کھاتی تھی. اس کو تو ایک گولی بغیر فائر کیے ہوئے اس ملک کو توڑ دیا گیا. کس کی وجہ سے ٹوٹا تھا؟ اکانومی. بالکل. کویت بہت دولت مند ملک تھا, تو کیا ہوا؟ اس کے اینیمی جو تھی وہ دوڑ آئی اس کے ملک میں, کیا کر سکا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا. وہ دولت کہاں کس کام کی آئی اس کی؟ ٹھیک بات ہے. تو اس لیے اکانومی اور سیکیورٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میں آپ کو ورلڈ بینک کے فارمر پریزیڈنٹ جو امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس رہ چکے ہیں جن کا نام ہے رابرٹ میکنامارا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی مینس ڈیولپمنٹ, اینڈ وداؤٹ ڈیولپمنٹ دیر از نو سیکیورٹی. بالکل. تو سیکیورٹی مینس ڈیولپمنٹ. ملک جب سیکیور ہوگا تو ترقی کرے گا, اور جب ملک ترقی کرے گا تو اس کی سیکیورٹی بھی مضبوط ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پال کینیڈی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ ٹیم ہے ہماری, اس کو تو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. میں ایز کامرس رپورٹر آئی نو کہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ماضی کیا ہے, پاکستان میں وہ کیا کرتے رہے ہیں, ہم آپ کو بھی کور کرتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں, نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں, جب چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوں گے تو کچھ سینٹی بھی آئے گی, کچھ عقل کی بات بھی ہوگی؟ دیکھیں پرپس یہی ہے, اس کے کئی ہیں وجوہات. آرمی کو فکر مند ہونا ایک لازمی امر ہے. جب اکانومی کمزور ہوگی تو جس کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی کی ہے اس کو بھی تو فکر ہوگی, ایک لازمی چیز ہے. تو پرائم منسٹر نے یہ مناسب سمجھا
کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایک بنایا جائے اور اس میں بہت سارے اور سویلینز ہیں, چاروں صوبائی وزراء بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, کامرس منسٹر, فائنانس منسٹر, سیکرٹریز حضرات بھی ہیں, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں, گلگت بلتستان کے وزیر اعظم بھی ہیں, اور ایک آرمی چیف بھی ہے وہاں پر. پرپس کیا تھا؟ اور اس کے آپ ٹرمز آف ریفرنس کو دیکھیں تو اس میں 2 تو آئٹم ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے ہے. صحیح. تو یہ بھی بات یہاں پر ہوئی اس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سیمینار میں کہ ہمارا سی پیک بھی ہے تو ہمارے پاس ایک موجود ہے, اور یقین کریں کہ یہ بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا ہے ہم نے. اتنی گریٹ اپرچونٹی جو اس ملک اس کے حاصل کر سکتے تھے, ہم نے اس کو ابھی تک سیریسلی نہیں لیا. یہ جو سی پیک ہے یہ ایک چائنا اور پاکستان کا بائی لیٹرل پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک ریجنل انیشیٹو ہے بالکل, جس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک کرنا ہے. سینٹرل ایشیا میں بھی ایک ریجنل اکنامک بلاک ہے جس کو ہم کارک کہتے ہیں, سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک آرگنائزیشن, جس میں چائنا بھی ممبر ہے اور پاکستان بھی ممبر ہے, اور یہاں پر سی پیک پہ بھی چائنا ہے اور پاکستان ہے. تو ایک نیچرل الائنس ہے, اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اس میں افغانستان نے بہت رول پلے کرنا ہے. اچھا حبیب صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بڑا کہا کہ اب ہمارے افغانستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ آج افغانستان کے ڈاکٹر صاحب ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی, اور میں چونکہ کامرس بزنس رپورٹر رہا ہوں, تو مجھے کچھ رے آف ہوپ نظر آتی ہے اس حکومت میں کہ چیف آف آرمی سٹاف اگر اتنی ہائی پاورڈ کاؤنسل میں بیٹھا ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ کم از کم کوئی جب فیصلہ کوئی ہوگا تو پھر اس کا فالو اپ بھی پروفیشنل انداز میں ہوگا. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے, تجربہ یہ ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں, فالو اپ نہیں درست فرمایا ہے. آپ کے خیال میں کچھ ریئل چینج آئے گی؟ یہ بالکل فرق ہے ایک سول میں اور ایک ملٹری کے کام کرنے کے انداز میں. ہم میٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہم اتنے مار دھاڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں سفاری ہوئے, بہت سارے فیصلے ہوئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اس میٹنگ میں کیا فیصلے کیے تھے. آرمی چیف کے رہنے کی وجہ سے ایک سیریس رہے گی, سیریسنس ہوگی, کیونکہ ان کے کام کرنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے, فالو اپس ہوتے ہیں اس کے, ان کے لیے پیپر بنتے ہیں, پھر وہ لائے جاتے ہیں. تو یہ ایک فالو اپ بھی رہے گا, ایک مشاورت بھی چلتی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ترقی کے لیے یہ بہت ضروری تھا. پرائم منسٹر نے صحیح فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کون سے آبجیکٹیو سامنے رکھنے چاہیے چیف آف آرمی سٹاف کو, باقی لوگوں کو؟ ظاہر ہے جب اکانومی میں ہم ایک ڈیولپمنٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, کون سے 1 2 3 4 کون سے آبجیکٹیوز ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھیں تو شاید ہم کوئکلی ریکور بھی کریں اور ہماری گروتھ بھی نظر آئے, ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جابز بھی ملیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سیمینار میں جو باتیں ہوئی ہیں اور آرمی چیف کا جو ویو تھا, ایک متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ ہم سب نے مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. ایک حکومت وقت نہیں کر سکتی ہے, ہر نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ایک یہ بات تھی کہ ہر نے رول پلے کرنا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا جذبات سے فیصلہ نہ کرے. میں جوش زیادہ دیکھ رہا ہوں, ہوش کا استعمال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. جنون دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے ریونیو کے ٹارگٹ رکھ دینا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ملک میں ایک ہیجانی سی کیفیت کریٹ کر دینا, ہر شخص خوف میں مبتلا ہو جائے, تو یہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا ہے. صحیح. اچھا حبیب صاحب, جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ حکومت کو اس وقت ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے, آرمی چیف نے آج کہا کہ اگر پچھلی حکومت میں اگر کچھ بہتر فیصلے لے لیے جاتے تو آج اتنی مشکل نہ ہوتی, جو کہ ایک حقیقت ہے. واقعی میں ان فیصلے نہ لینے کی وجہ سے مشکلات تو بڑھ گئے ہیں, لیکن اب حکومت کو مزید کیا کچھ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح سے بکھرے رہیں گے تو حالات کنٹرول نہیں ہونے والے. دیکھیے, ہماری جو بہت ساری مسائل ہیں نا جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں, ڈاکٹر صاحب چونکہ پالیٹکس میں ذرا کم رہتے ہیں تو میں اس بات کو تھوڑا واضح کر دوں آپ کے سوال کے جواب میں. دیکھیں, اس وقت آپ اگر مجموعی طور پہ دیکھیے تو سب سے پہلی غلطی جو حکومت نے کی وہ یہ ہے کہ اپنے خلاف اپنی نفرت انگیز یا گرما گرم تقریروں کے نتیجے میں
पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया। और जब पूरी अपोजिशन को आपने मुत्तहिद कर लिया, कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? जिसकी तरफ से मिसाके मुईशत की बात हुई थी। ये कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? जिसके आसिफ अली जरदारी ने कहा था नहीं हम चलेंगे आगे, मौलाना फजल रहमान कह रहे थे हुकूमत गिरा दें, मौलाना जो जरदारी साहब थे वो कह रहे थे नहीं गिराएंगे, और वो कहते हैं मईशत की वजह से हम आपके साथ चलने को तैयार, हम चलने के लिए तैयार हैं। इस अपोजिशन को आपने अपने रेटरिक की वजह से अपने खिलाफ कर लिया, और फिर उसके साथ अगर तो आप कारकर्दगी दिखा देते तो शायद आपका रेटरिक जो था वो बहुत अच्छा होता। लेकिन हुआ क्या कि आपने 126 पे डॉलर लिया था, आज आप 166-67 की बातें कर रहे हैं, 161-62 की आज भी बात हो रही है। आपने महंगाई में मुसलसल इजाफा कर दिया, आपने कहा आपने बिजली की प्राइसेस में मुसलसल इजाफा कर लिया। जो आपके गवर्नमेंट के करने के काम थे कि बिजली चोरी रोकते, आपने रोकी नहीं रुकी। आपने कहा था गैस चोरी रोके, हम नहीं रोक पाए। आपने कहा था हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितनी दफा हमने अपने वजीर आज़म से ये बात सुनी, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई? नहीं हुई। तो जब आप किसी एक पैमाने पे काम नहीं कर पाए तो इसका तो फिर अपोजिशन अब पागल होगी, बेवकूफ होगी अपोजिशन अगर आपको गिराने की कोशिश ना करे या इस माहौल को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अब भी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है आपके डुलिया मेरा का कुछ नहीं बिगड़या, आप आज भी इकट्ठे हो सकते हैं, आज भी आप ताउन ले सकते हैं। बिल्कुल, आज भी इकट्ठे हो सकते हैं और मामलात को हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम में तौसी का इंदिया दिया है, इसके क्या असरात होंगे क्या नहीं, इन्हीं पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन की जो APC हुई है उसकी बात करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ फैसले किए गए। ये बात भी सामने आई कि चेयरमैन सैनिक सादिक संजरानी को हटाया जाएगा। ये भी कहा कि 25 जुलाई को यौम स्याह मनाएगी अपोजिशन पार्टीज, और ये भी कहा कि सड़कों पर आया जाएगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आवाम की खातिर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे से सेंटर बलोचिस्तान अवामी पार्टी अनवारुल हक काकर साहब भी मौजूद होंगे। अनवारुल हक काकर साहब, आपकी जानिब आने से पहले हबीब साहब आप ये बताएं कि ये जो APC हुई है आपकी नज़र में कामयाब रही या नाकाम? चूँकि हुकूमत कहती है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं, ये तो हुकूमत का ख्याल है। मेरे ख्याल में जो अपोजिशन ये जो इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि एक तो आप ये देखिए कि ये आज हुकूमत बनी और कल नहीं हो रही, ये हुकूमत की 10 महीने की कारकर्दगी के नतीजे में वजूद में आई है। और इसके अंदर जो महंगाई की बात की गई है क्या वो गलत है? इसके अंदर जो मीशत की बात की गई है क्या वो गलत है? इसके अंदर जो ये बात कही गई है कि इनकी गिरफ्त नहीं है, क्या ये बात गलत है? तो लिहाजा एक तो यह है कि इसने जो अवाम के कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस किया है। दूसरी जो इसकी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसमें मैंने एक दफ़ा ये देखा है कि मौलाना फजल रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मुल्की इदारों को हदफ़े तनकीद बनाया और गैर मामूली तौर पर बराह रास्त उन्हें खिताब करके नामुनासिब सा लहजा इख्तियार किया। तो मेरे ख्याल में ये इसकी एक नेगेटिव बात है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकली इसकी एक इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो MPC थी, जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मौलाना फजल रहमान ने दाएं हाथ बिलावल भुट्टो को बिठाया हुआ था और बाएं हाथ शहबाज शरीफ थे। अच्छा, तरतीब भी यही थी वहाँ पे नशिस्तों की। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि इसमें मौलाना फजल रहमान के दाएं हाथ पे वो नौजवान बैठा है जिसके वालिद और फूफो के ऊपर बड़े मुतय्यन सवालात हैं एहतसाब के हवाले से। बाएं हाथ पे वो साहब बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनकी खुद उनके हवाले से, उनके एहसासों के हवाले से सवालात हैं। उनके एक साहबजादे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में वो उनका सामना कर रहे हैं, एक साहबजादे और दामाद जो हैं वो फरार होकर लंदन में बैठे हैं। तो एहतसाब का जो हवाला था वो इस MPC का सबसे कमज़ोर हवाला था, यानी इस कॉन्फ्रेंस का सबसे कमज़ोर हवाला था। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फ्रेंस बुरे तरीके से नाकाम रही है कि ये एहतसाब को उस तरह गैर शफाफ नहीं बनाकर पेश कर सकी अवाम के सामने जिस तरह ये खुद समझते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और लास्टली उसका नतीजा बहरहाल आपने कम अज़ कम ये तो देखा, जिसको आप बिल्कुल ही गैर अहम साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये MPC को, ये जो ऑल पार्टीज है, अच्छा, तो उसका नतीजा तो वो अनवार काकर साहब भुगत रहे हैं ना, उनकी पार्टी का जो चेयरमैन है वो खतरे में। बिल्कुल। अनवारुल हक काकर साहब, ये बताइएगा, ये जो फैसला सामने आया है अपोजिशन की जानिब से, इस फैसले के रास्ते में रुकावट आप लोग किस तरह से बनेंगे? आसान है इतना हटाना?
دیکھیں جی، ہم تو آخر وقت تک اپنی یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دا چیئرمین سینٹ، ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور بنیادی طور پہ ہم نے جب یہ جرنی شروع کی تھی تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کے سامنے ایک پولیٹیکل کوسچن رکھا تھا. پاکستان کی فیڈریشن میں جب سے سینٹ کا وجود 1973 کے آئین کے تحت آیا ہے تو یہ عہدہ جو کہ سینس آف ایکوالٹی کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا فیڈریٹنگ یونٹس میں، وہ کبھی ٹینجیبل مینر میں، کبھی ریئلسٹ مینر میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا بلوچستان کے حق میں. تو پہلی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جنگ ہم اور پولیٹیکل کوسچن ہم جیت گئے جب لوگوں سے ہم نے یہ تسلیم کروایا مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے کہ ہاں یہ حق بلوچستان کا اتنا ہی ہے جتنا باقی صوبوں کا ہے اور اس حق کو ٹرانسلیٹ بھی ہونا چاہیے. نہیں لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ تنہا تو بلوچستان نہیں ہے نا، یا صرف بلوچستان عوامی پارٹی تو بلوچستان نہیں ہے نا. اب اگر میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق حاصل بزنجو صاحب کو اپنا اپوزیشن کی طرف سے اپنا متفقہ نمائندہ بنانے کے امکانات موجود ہیں. پی ایم ایل این اس پہ راضی ہو چکی ہے، غالباً پاکستان پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی کہ حاصل بزنجو صاحب کو دوبارہ ہم اپنا چیئرمین سینٹ بنا دیں. تو وہ بھی تو بلوچستان سے ہے نا. چلیں جی، وہ اگر کنکریٹ پروپوزل آئی تو اس وقت ہم دیکھیں گے. لیکن میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ میر حاصل، ان کی سیاسی پارٹی، اختر مینگل صاحب، ان میں سے کسی پارٹی نے یہ کوسچن ریز کبھی ماضی میں نہیں کیا. یہ کریڈٹ ہمیں ہی جاتا ہے کہ انتہائی ناتجربہ کار سیاسی طور پہ جو لوگ تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ کوسچن ریز کیا اور یہ جنگ ہم سیاسی جنگ جیت گئے. اگر اس کے مستفید دوسرے بلوچستان کے لوگ بھی ہوں گے تو اچھی بات ہے، دیکھی جائے گی، وقت اس کا تعین کرے گا. ابھی تک تو یہ اسپیکولیٹو ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ بلوچستان کے کسی دوسرے شخص کا نام زیر غور ہے یا نہیں ہے. اور اس سے پہلے کیا واقعتاً یہ ریموو کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا. وہ کیسے دیکھنا، باقی نمبرز ٹیل دا سٹوری. صحیح. اچھا، بہرحال حبیب صاحب، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سعد رسول نے ہمیں پروگرام میں کچھ دیر بعد جوائن کیا. سعد، پہلے تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کچھ سوال، اپنا کوئی کوئسچن پٹ کرنا چاہیں انوار الحق کاکڑ صاحب؟ جی کاکڑ صاحب، یہ بتائیے جو بھی آپ نے لاسٹ بات کی، ایفیکٹولی یہ نمبرز گیم ہی ہے کہ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے کاؤنٹ کے لحاظ سے، آپ کی وپ کے لحاظ سے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ اپنے چیئرمین سینٹ کو بچا سکیں؟ Is there any combination of parties and votes جس کے تھرو آپ بچا سکیں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ؟ انوار صاحب، سعد کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 اور 2 5، 5 اور 5 15 کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں تعداد کے حوالے سے ان کا پلڑا بھاری ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے آپ میتھمیٹکس کے ساتھ تو نہیں کھیل سکتے ہیں. جی جو حکومت اور اس کے اتحادی ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس تعداد کم ہے. ہمارا یقیناً پیپلز پارٹی سے یہ کوسچن ضرور اٹھتا ہے کہ 8 9 10 مہینوں میں ایسی کیا اہم بات ہو گئی کہ انہوں نے جس شخص کو چیئرمین الیکٹ کروایا، سوائے زرداری صاحب اور پھر وہ اس بات کی وضاحت کرے. صحیح. ٹھیک ہے، بہرحال پروگرام میں وقت بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، آپ کو جی، میں ایک سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں انوار الحق کاکڑ صاحب، جب ظاہر ہے یہ حکومت بنی یعنی پاکستان تحریک انصاف، تو اس وقت ایک آپ بھی اس کے اتحادی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو حکومت میں، حکومتی معاملات میں جو آپ کا شیئر تھا وہ آپ کو مل گیا چیئرمین سینٹ کی صورت میں. تو چیئرمین سینٹ اگر نہیں رہتے تو کیا آپ کی اور پی ٹی اے کی ڈیل ری نیگوشیٹ ہوگی؟ نہیں، ہمیں یہ اس حکومت سازی کے تحت نہیں ملا تھا. آپ کو یاد ہوگا جی پہلے تھا، یہ پہلے قبل جو جی ہاں یہ ہمیں مل گیا تھا. اس میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ فیوچر میں کیا ڈسپنسیشن ہوگی گورنمنٹ کی. وہ تو 25 جولائی کے الیکشن کے بعد جو صورتحال بنی اس میں ہم ان کے اتحادی بن کے آئے سامنے، اور اس میں ہمیں کیبنٹ میں ایک پوزیشن ملی جس میں زبیدہ جلال محترمہ جو ہے وہ ہماری ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں فیڈرل کیبنٹ میں. پھر وہ کولیشن پارٹنر کے طور پہ بلوچستان کی صوبائی حکومت. کاکڑ صاحب، حبیب صاحب کا سوال یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ اگر آپ کے ریموو ہو جاتے ہیں تو کیا کیبنٹ میں کوئی مزید پوزیشن بھی آپ
کو ملے گی؟ ظاہر آپ ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں نا, ایک جو پوزیشن ہے وہ تو بدل جائے گی نا ایک دم. دیکھیں ہماری اس حوالے سے قطعاً کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ ہے. ہم سب سے پہلے تو پرنسپلی یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو فرسٹ ٹائم یہ پریولیج اگر دیا گیا ہے, اس پریولیج کو ڈیموکریٹک فورسز کو اپنے نام یہ نہیں لکھوانا چاہیے کہ دے ور دا فرسٹ ٹو ریموو دیٹ. اور تو آپ کوئی جوڑ توڑ کی کوشش کریں گے بلوچستان کے حوالے سے؟ جی یقیناً, کیوں نہیں. ہماری پارٹی سب سے بات کرے گی, اس میں پیپلز پارٹی, جمعیت اور نیشنل پارٹی, باقی نون لیگ, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, ہم ان کو اپروچ کریں گے اور ہم ان کے سامنے یہ بات ضرور رکھیں گے. کاکڑ صاحب, جب آپ نے یہ سینیٹر اپنے ساجد سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا تو اس وقت آپ کے اور پیپلز پارٹی, آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ظاہر ہے کوئی معاملات طے ہوئے ہوں گے. آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات تو بھی آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا معاملات طے ہوئے تھے جو اس وقت آپ کے خیال میں خراب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو کامنالٹی تھی, ایک تو وہ ایک دوسرے کے کینڈیڈیچر کو چیئرمین سینٹ کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, اور اس میں ہم کمپرومائزنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے, اور اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل لیوریج یہ ملا دونوں سیاسی قوتوں کو, پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی, کہ وہ بیک فٹ پہ جاتے ہوئے کمپرومائزنگ کینڈیڈیٹ انہوں نے اس لیے تسلیم ہمیں کیا کہ بلوچستان کی جو انڈر پریویلیج سچویشن تھی ان کے بقول اس میں تھوڑا سا میڈیکیشن ہو سکتی ہے, مداوا ہو سکتی ہے, اور فیڈریشن میں ایک نمائندگی ان کو مل جائے گی. اس کے علاوہ کوئی لین دین ایسا نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا اور وہ اب خراب ہو رہا ہے. ویسے آپ بڑی اچھی سیاسی جماعت ہیں, آپ کا چیئرمین سینٹ ہٹایا جا رہا ہے حکومت میں ہونے کے باوجود, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے. آپ تو بالکل ہی گیونگ اینڈ پہ ہیں. نہیں, ری ایسے لوگ چاہیے میرا نیگوشیٹ کس حوالے سے نہیں کریں گا. نہیں, آپ کس حوالے سے نیگوشیٹ نہیں کریں. آپ کی ایک پوزیشن جا رہی ہے, آپ اس کی جگہ کچھ نہیں لیں گے پی ٹی آئی سے. نہیں, وہ عرض میری حبیب صاحب, اگر آپ نے ہمیں پی ٹی آئی سے لڑانا مقصود ہے تو آپ اپنی فرمائش کا اظہار حبیب صاحب کی باتوں میں نہ ہیں کاکڑ صاحب. یہ کچھ لوگ ہماری یہ پوزیشن عرض ہے کہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہم سے لے رہی کہ ہم سے ری نیگوشیٹ کریں. اس پہ جو حملہ آور ہے وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن ہم سے حملہ آور ہے, ہم ری نیگوشیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے جو اے پی سی کی ہے اور ساری مل بیٹھی ہیں, اس پر حکومت یہ اعتراض کری کہ جی آپ نے تو حکومت کا راستہ روکنا تھا, سڑکوں پر آنا تھا, معاملہ آپ لے آئے درمیان میں سینیٹر کو ہٹانے کا, چیئرمین سینٹ کو. دیکھیے حبیب صاحب کی میں نے بات سنی اس بارے میں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ یہ شیر آیا والی اے پی سی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم حبیب صاحب نے اس کو اے پی سی نہیں کہا. حبیب صاحب نے اس کو اپوزیشن پارٹیز کانفرنس کہا. چلیں ہم اگر اس کو اپوزیشن کی بھی تمام ساری پارٹیز اس کے اندر موجود نہیں تھی, تو اگر ہم اس کو سم پارٹیز کانفرنس یا فیو پارٹیز کانفرنس, ملٹی پارٹی تو دو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ملٹی پارٹی کانفرنس تھی. پھر تو آپ وہ جو ناشتہ ہوا تھا اس کو بھی ملٹی پارٹی کانفرنس کہیں, جو ہاتھ پھیلایا شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اس کو بھی ملٹی پارٹی کانفرنس کریں, ایک سے زیادہ تھی. یہ فیو پارٹیز کانفرنس تھی. میں نے کم از کم یہاں پہ آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے والی بات ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی یہ جو رہبر کمیٹی بنی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون آگے چلائے گا سینٹ کو, تو یہ والی باتیں فون پہ کر لیتے. آپ نے کیا اپنے بھی باقیوں کی ملٹی پارٹی کانفرنس کی اہمیت اسی بات سے سمجھ لیں, اسی بات سے سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور صاد کو کتنا غصہ ہے. نہیں ہنسی آ رہی ہے. آگے چل کر دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اگلا چیئرمین سینٹ کون ہوتا ہے, آیا چیئرمین سینٹ کو ہٹایا بھی جاتا ہے یا نہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.